ایک واقعہ ہے، ائمہ سے کوٹ کیا جاتا ہے، امام حسن سے بھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوٹ کیا جاتا ہے، صلوات بھیجتے محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد۔ ایک جوان آیا، خدا شناسی جوان آیا، کہا مولا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ امام نے کہا گناہ کرنا ہے کرو، مگر اس جگہ گناہ کرنا جہاں خدا کی حکومت نہ ہو، اس جگہ گناہ کرنا جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو، گناہ کرنا تو پھر اللہ کی کوئی بھی نعمت کو استعمال نہیں کرنا، گناہ کرنا ہو تو اس بات کا یقین رکھنا کہ جہنم کی آتش میں نہیں جلو گے۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ مولا ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جو خدا کی حکومت سے باہر ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ خدا سے چھپ سکے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری نعمتیں پروردگار ہے، یہ کیسے انسان؟ تو کہا وہ جب یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر گناہ پہ اصرار کیوں کر رہے ہو؟ خدا شناسی، جب انسان خدا کو پہچان جائے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ سادی سی مثال، شارع فیصل سیٹ بیلٹ پہننی ہے، کیوں؟ کیمرے لگ گئے ہیں بھائی، لائن بھی چینج نہیں کر رہے، کیوں؟ کیمرے لگ گئے ہیں، 2 دفعہ نہیں دیا تو 15 کے بجائے 30,000 ہو جائے گا۔ چھوٹی سی سڑک جو دن میں شاید 1 دفعہ استعمال ہوتی ہو، شاید 2 دفعہ، اس کا اتنا خوف کہ لائٹ پڑتی ہے، روشنی آتی ہے، اور وہ جو اس کی بارگاہ میں روز غلطیاں ہو رہی ہیں، مگر وہ رحمت للعالمین کے صدقے میں لائٹ نہیں مار رہا، وہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا۔ وہ رحمان ہے، خدا نے اس حصے میں رکھ کر ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو معرفت شناسی کے لیے پہلی چیز خدا۔ یہی شب عاشورہ تھا۔ شب عاشورہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں ایسے تھے؟ مسلم مسکرا رہے ہیں، حبیب اپنے مظاہر نے کہا مسلم مسکرانے کی رات نہیں ہے، کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا شناسی تھی نا، لقا اللہ ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز امام شناسی، معرفت میں خدا شناسی۔ ظاہر ہے نبی رسالت کو پہچانے بغیر تو نہ انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ امام کو پہچان، اور جتنا بھی ہم نبی کے بعد امام کو مانتے ہیں یہ ہم اپنی نہیں مانتے، ہم نبی کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی کچھ بھی ہم امام کے فضائل بیان کرتے ہیں یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جتنی بھی ہم امام علی کی تعریفیں کرتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا کرم ہے جو ہم سے کرواتے ہیں۔ یہ جتنی فضیلت ہیں یہ سب سرکار نے کہی ہیں، ہم نے تو، ہم کہاں، ہماری کو مجال ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا ہے ہم تو وہی کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان اسی بات پہ عمل کرے گا تو اطاعت کرے گا۔ تو یہ پورا سیکوینس اوپر ہے۔ وہ ویسے تو آپ دیکھیں تو اصول دین ہے وہ، لیکن یہ بہرحال معرفت شناسی کی بحث میں خدا شناسی، نبوت کو پہچاننا، وقت نہیں ہے کہ میں نبوت پہ آپ کو دلائل دوں اور بہت ساری بحث کروں، بس میں گزرنا تھا۔ امام شناسی بہت مہم ہے، امام کو پہچاننا بہت مہم۔ یہ جو کربلا آئے تھے یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا امام ہے۔ امام کی ڈیفینیشن کا ایگزیکٹ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان پہچانے کہ ہاں یہی ہے، یہ امام صرف ظاہری دنیا کا امام نہیں ہے، یہی امام ہے کہ جو ہمیں اس پورے نظام میں، انسانیت کے اس پیچیدہ سسٹم میں جو شیطان نے بنایا ہوا ہے، یہی امام ہمیں نکال کر آخرت میں لے کے جا سکتا ہے۔ لوگوں کے امام
دوسرے مذہب یا فرقوں کے امام اتنی صلاحیت کسی میں نہیں کہ اس عالم سے سیر کراتا ہوا اس عالم میں لے جائے جہاں پر خود امام صراط ہوگا، خود امام میزان ہوگا، خود امام اعمال، سب کچھ وہی ہوگا۔ جتنی مسلمانوں کو شوق ہے، ہر کسی کو شوق ہے، مسلمان کے علاوہ بھی لوگوں کو شوق ہے ہیون، ایسی جگہ پہ جانا، اس جنت کو تقسیم کرنے والا امام ہے۔ اور یہ امامت شناسی ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں گارنٹیڈ ملی ہوئی ہیں اس لیے احساس نہیں ہے، بچپن سے ملی ہوئی ہیں اس لیے اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے محنت بھی نہیں کرتے جانے موت۔ آپ سوچیں نا، امام کو مانتے ہیں، امام کی کتنی مانتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں امام شناسی کا مطلب کیا ہے؟ امام کب پیدا ہوئے، امام کی شہادت کب ہوئی، امام کے والد کون تھے، امام کی والدہ کون تھی، کیا بس یہ کافی ہے؟ اسے امام شناسی نہیں کہتے، یہ تو پاسپورٹ انفارمیشن ہے۔ امام شناسی جو آگے بڑھے تو اطاعت کی طرف لے جائے، جو اور آگے بڑھے تو ایثار کی طرف لے جائے، جو اور آگے بڑھے تو تولا اور تبرہ کی طرف لے جائے۔ امامت اسے کہتے ہیں کہ بھئی امام کو پہچانو،